مفتی صاحب اپنے نام کے آگے جو مفتی لگاتے ہیں، نام کے سامنے ڈاکٹر لگاتا ہے یا انجینئر لگاتا ہے، یہ انفیریئر سائیکالوجی کی پہلی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو بکر صدیق سے بڑے مفتی ہیں آپ، ان کا نام تو مفتی ابو بکر صدیق نہیں ہے، آپ کا نام مفتی یاسر کیوں ہے بھائی؟ ذاکر نائک صاحب کو ذاکر نائک بولنا چاہیے ہمیں، آپ کا نام ڈاکٹر صاحب نہیں ہے۔ بچپن میں آپ کا نام بڑا خوبصورت رکھا گیا، ذاکر نائک۔ صرف آپ کی سند کے عالم باقی سب کے خلاف بات، کیا بات ہے بھائی؟ کیا شاباش۔ میں نے تو اپنا نام نہیں بتایا، ڈاکٹر ساحل سائیکالوجسٹ۔ اوکے سو مفتی صاحب اپنے نام کے آگے جو مفتی لگاتے ہیں، یہ انفیریئر سائیکالوجی کی سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جو اپنے نام کے سامنے ڈاکٹر لگاتا ہے یا انجینئر لگاتا ہے، یہ انفیریئر سائیکالوجی کی پہلی نشانیوں میں سے ہے۔ کسی صحابی نے اپنے نام کے ساتھ لگایا تھا، صحابی نبی علی بن ابی طالب میرا نام ہے۔ یہ وہ جو دیسی جاتے ہیں نا حج کرنے اور اپنا نام ہی حاجی امجد، سگنیچر بھی چینج کرتے ہیں، حاجی امجد نام کا کیا جی، ان کا نام ہے حاجی صاحب۔ یہ وہ ہے بونے۔ آپ نے علم حاصل کر لیا ہے کہ دنیا کو بتاتے پھر رہے ہو، میں نے علم حاصل کر لیا، اپنا نام بدل دیا آپ نے۔ سوچیں سارے کے سارے صحابی ہے، ابو بکر صدیق سے بڑے مفتی ہیں آپ، ان کا نام تو مفتی ابو بکر صدیق نہیں ہے، آپ کا نام مفتی یاسر کیوں ہے بھائی؟ یہ انفیریئر سائیکالوجی کی نشانیاں ہیں۔ مسلم بردر کی بات مانے، اکیڈیمکلی بتا رہا ہوں، میں نے تو اپنا نام نہیں بتایا ڈاکٹر ساحل سائیکالوجسٹ نہیں، میں آپ کو مسلمان ہونے کی بات بتا رہا ہوں۔ اوکے آپ کے نام اللہ نے کسی وجہ سے نشانی کے طور پہ رکھے، وہ اس کو ایسے ہی رکھیں۔ یہ القاب جو اپنے ساتھ لگا کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو ڈومیننس ہائرارکی میں اپنے آپ کو اوپر پلیس کرتے ہیں۔ کس سے؟ عام بندے سے۔ کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں؟ لوگوں سے۔ ابھی اس سلائیڈ کے بعد آپ کو سب سمجھ آ جائے گی، عام بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو ذاکر نائک صاحب کو ذاکر نائک بولنا چاہیے ہمیں، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں اگر وہ اپنے آپ ڈاکٹر، اس کو سمجھا دیں ڈاکٹر صاحب آپ کا نام ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، بچپن میں آپ کا نام بڑا خوبصورت رکھا گیا، ذاکر نائک۔ ٹھیک ہے، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ چاہے وہ ڈاکٹر سرار کے فالوور ہو یا ڈاکٹر ذاکر نائک، ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں۔ ہم اسٹیم کی ڈیفینیشن اسلام سے لیتے ہیں۔ کسی صحابی نے اپنا نام نہیں بدلا، اپنے نام کے آگے مفتی نہیں لگایا، اپنے نام کے آگے عالم نہیں لگایا۔ علی بن ابی طالب سے بڑا عالم ہے کوئی؟ کیا عالم لگا ہوا تھا ان کے نام کے آگے، کیوں نہیں لگایا انہوں نے؟ سوچیں، یہ مقابلے بازیاں نہیں تھی ان کے اندر، ایک ایڈجسٹمنٹس کہتے ہیں، یہ ایڈجسٹمنٹس نہیں کرتے بولتے کہ ہاں میں ہلکا سے اوپر ہو گیا ہوں، میں اس کے بعد اس کے اوپر ہو گیا ہوں، میرا کوئی رینک بڑھ گیا۔ یہ کون سے رینک ہے؟ یہ انفیریئر سائیکالوجی کی نشانی ہے، سمپٹمز ہے۔ ابھی آتا ہوں تفصیل پہ، بالکل تفصیل ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اس وقت لینڈسکیپ ذرا دیکھ لیں، لینڈسکیپ میرے پاس اب میں ساتھ ساتھ آپ کو لے کے چلتا ہوں اس تھاٹ کے میٹرکس کے اوپر جو اس وقت لینڈس کے مسلم تھاٹ کے اندر ہے۔ میں لبرلز کی طرف جان کے نہیں جاتا، ان کی 2 ایکسٹرا بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں بھائی ہمارے، وہ اس طرف بھی آ جاؤں گا میں۔ آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو دا پرسن ہو از سٹنگ آن دا سولوشن فرسٹ، جو قرآن کے ریپرزینٹیٹیو ہے ان کی طرف لے کے جاؤ۔ اور جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا، جس نے پاکستان میں مشہور ہونا ہوتا ہے وہ علماء کے خلاف بات کرتا ہے، کون سا ایسا بندہ مشہور ہوا جو علماء کے خلاف بات کرتا ہے؟ مجھے نہیں بتائیں۔ جس نے مشہور ہونا ہوتا ہے نا وہ عمران خان کی پرو بات کرتا ہے، پی ٹی آئی کے فالوور آ رہتے ہیں، نواز شریف کے پرو بات کرتا ہے، مسلم لیگ کی آ جاتے ہیں، آرمی کے پرو بات کرتا ہے کہ بیوروکریسی آ جاتی ہے۔ میں تو کام اسلام کر رہا ہوں، مجھے تو سب سے پہلے عالموں کی فیلڈنگ کرنی چاہیے تھی، تعریفیں کرتا ہر بندے کو، حضرت 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 رحمت اللہ علیہ کرتا، میرے سارے فالوور بن جاتے۔ لبرلز میرے فالوور تو نہیں بن سکتے، میں تو اسلام کے نظام کی بات کرتا ہوں۔ آپ سوچیں، کامن سینس کے خلاف بات نہیں ہے۔ جتنے میں نے مولانا اسحاق کے نام لیے، مولانا مودودی کے، سید قطب کے، ڈاکٹر اسرار کے، احمد دیدات کے، ذاکر میں عالموں کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ آپ کو چونکہ آپ کی پسند کے، آپ کی مرضی کے، آپ کے سرٹیفائیڈ عالموں کی بات نہیں ہو رہی، تو آپ کہتے ہیں کہ میں عالموں کے خلاف بات کرتا ہوں۔ آپ بھی کرتے ہیں مولانا اسحاق کے اوپر ایک ویڈیو تفصیلی، دیکھوں گا کتنی آپ عالموں کے حق میں بات کرتے ہیں۔ آپ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کر دیں، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صرف آپ کی سند کے عالم باقی سب کے خلاف بات، کیا بات ہے بھائی؟ کیا شاباش۔ انفیریئر سائیکالوجی کی بیسک نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بنیاد ہے، پہلی جو ہے جو جی
تو ذرا غور سے یہ دلیل سن لیں کہ نماز مقصد ہے. اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طاقت دے دی تو یہ نماز قائم کریں. ٹھیک ہے, نماز مقصد ہے. سوچیں تو صحیح, نماز بھی کسی وجہ سے ہی پڑھتے ہیں مفتی صاحب. ہم نماز اللہ کی معرفت کے لیے پڑھتے ہیں, اللہ کے قرب کے لیے پڑھتے ہیں, تو اللہ کا قرب مقصد ہوا, نماز تو مقصد نہ ہوئی. تو اللہ کا قرب تو کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں لوگ, ابھی ٹیکنیک لگا لیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کا قرب کا آپ نے وسیلہ, نماز بھی ایک وسیلہ ہے, نماز مقصد نہیں ہے. یہ بیسک سی بات ہے. بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا, غور سے سمجھیں اس بات کو کہ پوری آیت کیا کہتی ہے. پہلے تو وہ پڑھ لیں آپ. پوری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم ان کو دنیا میں نظام عطا کر دیتے ہیں, تو اللہ ہی نظام عطا کرتے ہیں. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پہ نظام کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اللہ ہی نے نظام عطا کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ نظام تو سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں, اقامت کرتے ہیں نماز کی. ٹھیک ہے, نماز قائم کیسے کرتے ہیں اقام بندہ مفتی صاحب, بغیر نظام کے نماز قائم کیسے کرتے ہیں دنیا میں؟ یہ کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ میں نماز پڑھ لوں اپنے گھر میں یا مسجد جا کے, نماز قائم ہو گئی. اس طرح کی باتوں میں آ رہا ہے انڈین مسلمان یوتھ آپ کی. اقام الصلاح کا یہ مطلب ہے کہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے یا 5 نمازیں پڑھتا ہوں میں, اقام الصلاح ہوگی دنیا میں. اتنی بیسک سی بات کے اوپر بھی لوگ آپ بدھو بنا رہے ہیں لوگوں کو. آگے بھی آتے ہیں, وہاں تو زکات قائم ہو گئی. اگر 6 بندوں نے زکات دے دی تو زکات قائم ہوگی دنیا میں. اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ زکات کا نظام قائم کرو. زکات کا تمام مسلمان آسانی سے سینٹرل سسٹم میں زکات دے سکیں. یہ نظام بیسکس ہے. یہ حنفی مولوی ہے بائی دا وے. حنفی مولوی کو میں اس لیے بتاتا ہوتا ہوں, ابو حنیفہ نے کہا تھا عدم الخلافہ ام الخبائث, کہ بغیر خلافہ کے صرف خباثت نہیں پھیلاؤ گے تم, کوئی کچھ نیکی نہیں کر سکتے تم اگر خلافت نہیں ہے تو. کیوں؟ زکات تو دے نہیں سکتے. بغیر خلافت کے سینٹرلائز سسٹم کے کون سی زکات دیتے ہیں؟ کوئی دے نہ دے کسی کو کیسے پتا؟ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے کسی کو کیسے پتا؟ کوئی انتظامی امور کا کوئی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اقامت دین کے فرائض بتائے ہوئے. آگے بھی پڑھتے ہیں, آگے آیت نہیں پڑھی انہوں نے, آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ پھر امر بالمعروف کرتے ہیں اور وہ نہی عن المنکر کرتے ہیں. تو کر کے دکھائے نا مفتی صاحب, انڈیا میں کسی ایک بندے سے کہیں من نہی عن المنکر کر کے دکھائیں. آیت پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہیں وہ معاملہ جس پہ اللہ نے کہا تھا مفتی صاحب کہ یہ بعض آیتیں چھپا لیتے ہیں, بعض آیتیں دکھا دیتے ہیں. آپ نے تو ایک ہی آیت کا بعض حصہ دکھا دیا, بعض چھپا دیا. امر بالمعروف والنہی عن المنکر اسی آیت میں لکھا ہوا ہے. وہ مقصد نہیں ہے, صرف نماز اور زکات مقصد نکالا آپ نے. سمجھ لیں وہ بھی ہے, چلیے آپ سے بھول چکو کوئی ہوگی, مان لیتا ہوں حسن ظن ہے. تو والنہی عن المنکر انفرادی طور پہ کیسے کرتے, ہمیں بھی بتائیں. کس راشی کو جا کے پکڑوں میں؟ وہ کہے گا بھائی تو کون ہے؟ کس زانی کو پکڑوں؟ آپ بتائیں کس چور کو پکڑوں؟ یہ کہانیاں اب یوتھ کو سمجھ آ گئی ہیں. ان کے سامنے یوٹیوب پہ سارے کے سارے دلائل قرآن سے مفسرین نے بتا دی, علماء نے, اصلی علماء نے بتا دی ہوئے ہیں. یہ تو بیسک کامن سینس کی بات ہے. اور یہ جو حدیث سنا رہے ہیں بنی علیہ السلام علی خمسن, یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. کب کی حدیث ہے یہ نہیں بتائیں گے. اس وقت مفتی صاحب نظام کب تک قائم ہو چکا ہوا ہے جبکہ یہ حدیث ہے. نظام قائم کرنے کے بعد جو بھی معاملات امن کے حالات کے ہوتے ہیں وہ اس وقت کی حدیث ہے. یہ مفتوحوں کی حدیثیں نہیں ہیں, نعوذ باللہ, یہ فاتحوں کی حدیثیں ہیں. اس انفیریئر سائیکالوجی میں نا آپ کو ہر چیز مل جائے گی جو کہ آپ کا غذا بن جائے گی کہ ہاں میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں. اتنی آسان سی بات ہے, اتنی آسان سی دلیل ہے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہے یہ بتا دیں. بغیر سسٹم کے آپ زکات رائج نہیں کر سکتے, نماز رائج نہیں کر سکتے. اس ویڈیو میں شیخ بہت کریٹیکل ٹاپک کے بارے میں بات کریں وچ از اباؤٹ کہ جو بھی ہمارے یہاں دیکھیں اس بات میں ایک وہ کوئی شک نہیں ہے کہ سائل دین سے علماء کے خلاف نہیں, یہ مولویوں کے خلاف نہیں, یہ جسٹ اس تھیوری کے خلاف ہے جو ہمیں ایک ڈی سینسٹائز کر رہی ہے کہ نظام مسلمان کا مقصد نہیں ہے.
ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا سیلف پیوریفیکیشن کر لو، سیلف انالیسس کر لو، دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ کو یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر پھر بھی مسلمان خود کو اتنا زیادہ ایک اپنے گھر میں کنجسٹڈ فیلنگ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، ناٹ دیٹ کہ آپ پاکستان میں کیا. نو ڈاؤٹ فرسٹ آف آل جو یوتھ کو جس چیز نے چینلائز کرنا تھا وہ ہمارے مسجد مدارس تھے، کیونکہ زیادہ تر مینیفیسٹو وہیں سے آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا سیلف پیوریفیکیشن کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان کو اور پرپس آف لائف نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو دیکھ لیں کسی بھی صحابہ نے کی زندگی میں، دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں، دیکھ لیں انہوں نے بھی ہی واز اے پولیٹیشین. ہمارے صحابی جو تھے وہ بھی پولیٹیشینس تھے، وہ پولیٹکس کرتے تھے. ہم نے اتنا زیادہ خود کو ایک نیرو سائیکالوجی میں ڈیفیٹ کر کے رکھ دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے تزکیہ نفس کے علاوہ اور کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. جنریٹی ہم اتنے زیادہ ڈیسینسٹائز اور ڈی مورلائز ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے سیٹس کی لڑائیوں سے باہر نکل کے نہیں آ رہے ہیں. لٹ جسٹ سے کہ اگر ایک بندہ اسلام کی بات کر رہا ہے اور وہ مسجد مدارس سے نکل کے نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اتنی زیادہ اس کو کرٹیسائزم دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی اسلام کی بات کرنا صرف مولوی کا کام ہے. ہر مسلمان کو مولوی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ایک مسلم آئیڈینٹی رکھتا ہو. اور دیکھیں کوئی بھی انسان اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے، سب انسان اللہ نے بنائے ہوتے ہیں، مگر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کی بات آپ کو بری بھی لگ رہی ہے آپ اس کو اسکپ کر دو. سمپلی از دیٹ کہ اگر آپ کو کسی کی بات بری لگ رہی ہے آپ اس کو سمپلی اسکپ کر دو، آپ اس کو اتنا زیادہ فلٹر آؤٹ ہی نہ کرو. یہ تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چیز اپنے اندر ڈائجسٹ کرنی ہے اور کیا آپ نے چیز ہے اس کو اسکپ کرنا ہے. اگر آپ ہر بندے کو ایکول ٹو زیرو کرنے لگ جائیں